یہ حکومت جو آئی ہے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیب کو مزید اختیارات دیے۔ آپ اس نیب کے ادارے کو رکھیں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ آپ کو SIFC بنانی پڑی صرف اس لیے کہ اس کو نیب سے جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کو استثنا حاصل ہو۔ اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جس کا احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے، جس کا احتساب کا ادارہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے۔ یہ آج ہمارے احتساب کی کیفیت ہے۔ جو حکمران ہیں وہ بار بار وعدے کرتے رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کو ختم کریں گے۔ 4 ترامیم کر چکے اور کوئی اثر نیب پر نہیں ہوا۔ معیشت کمزور ہوئی سیاسی عدم استحکام سے۔ سیاسی عدم استحکام کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم الیکشن چوری کرتے ہیں۔ اور 2018 میں یہ کیس شروع ہوا، 2 سال تفتیش ہوتی رہی اور تقریباً 4.25 سال ہو گئے ہیں یہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے۔ کووڈ کے زمانے میں شروع ہوا، کووڈ بھی ختم ہو گیا لیکن کیس موجود ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ پیشیاں ہوتی رہتی ہیں، نہ نیب آتی ہے، نہ کوئی گواہ آتے ہیں، نہ کیس چلتا ہے۔ کیس کی حقیقت سے جج بھی واقف ہیں، نیب بھی واقف ہے، اور جو کیس بنانے والے تھے وہ آج الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ آرمی چیف پہ ڈالتے ہیں، آرمی چیف وزیر اعظم پہ ڈالتے ہیں۔ جو انہوں نے ایک وزیر مقرر کیا ہوا تھا نیب کے کیسز کے لیے، نیب کے کیس بنانے پر احتساب کے لیے، جو عمران خان صاحب نے مقرر کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ آدمی سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے گا، اور وہ سب سے پہلے وہی بھاگا تھا۔ اور وہ لندن سے فرماتے ہیں کہ جناب یہ کیس سب جعلی تھے۔ میں تو کہتا رہتا تھا۔ تو یہ کیس بنائے کس نے ہیں، کیوں بنائے ہیں، یہ اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن جن لوگوں پر کیس بنتے ہیں، یعنی ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہماری کوئی بات نہیں، لیکن جو دوسرے حضرات ہیں ان کی زندگیاں کس نے تباہ کی، ان کی حد تک کس نے کی، کیوں کی، اس کے جواب بڑے ضروری ہیں۔ ہم آج IPPs کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور معاملے کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو نیب کرتا رہا ہے، اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جس کا احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے، جس کا احتساب کا ادارہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے۔ یہ آج ہمارے احتساب کی کیفیت ہے۔ جو حکمران ہیں وہ بار بار وعدے کرتے رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کو ختم کریں گے۔ 4 ترامیم کر چکے اور کوئی اثر نیب پر نہیں ہوا۔ وہی کیس چل رہے ہیں، آپ عدالتوں میں بھی عدالت سے ہم آئے ہیں، 10 12 15 سال کے کیس چل رہے ہیں۔ کیس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیاں ان لوگوں نے تباہ کی ہیں۔ ارب پتی ہو کر نیب کے افسران اس ادارے سے گئے ہیں، لیکن نیب بھی موجود ہے۔ یہ حکومت جو آئی ہے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیب کو مزید اختیارات دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، آپ اس نیب کے ادارے کو رکھیں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ آپ کو SIFC بنانی پڑی صرف اس لیے کہ اس کو نیب سے جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کو استثنا حاصل ہو۔ یہ آج ملک کی کیفیت ہے۔ تو ذرا سوچ لیں، حکمران آج ہیں، کل یہ نیب آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ میں نہ کسی کے خلاف بولتا ہوں، نہ کسی کے حق میں بولتا ہوں، میں حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے۔ بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ نے پتہ کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت کی کمزوری ہے۔ جب معیشت کمزور ہوئی تو روپیہ کمزور ہو گیا۔ بجلی کے پلانٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، جو اس کے اندر فیول لگتا ہے وہ بھی ڈالروں میں آتا ہے۔ اگر آج ڈالر آپ کا 100 روپے کا ہوتا یا اس سے کم ہوتا تو آپ کا بجلی کا بل 1/3 1/4 ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب معیشت کی کمزور ہوئی سیاسی عدم استحکام سے۔ سیاسی عدم استحکام کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم الیکشن چوری کرتے ہیں۔ تو آپ آج محسوس اس بات کو کریں
کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی عدم استحکام ہوگا. اگر کل روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے تو بجلی کا بل مزید بڑھ جائے گا. آئی بی پیز جو لگے ہیں آپ نے دعوت دے کر لگوائے ہیں. یہ نہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہیں, نہ یہ زبردستی کسی نے آ کر لگائے ہیں. آپ نے حکومت پاکستان نے ڈاکیومنٹیشن بنائی, ایگریمنٹ بنائے, ان میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوئی. جو اس کا ٹیرف ہے حکومت پاکستان نے بنایا پہلے, اور اس کے بعد نیپرا بناتا ہے. اس پر آپ دعوت دیتے ہیں کہ باہر سے آ کر لوگ انویسٹ کریں. لوگوں نے انویسٹ کیا, آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں, تو کل کون آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا؟ اس کی واضح حقیقت یہ ہے کہ لوگ ملک میں آج انویسٹ نہیں کر رہے. سولر کے لیے ہم نے شاید دنیا کا سب سے بہترین ٹیرف دیا 3.41 سینٹ کا. اس پر کوئی 2 دفعہ کوشش ہوئی, کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. اس لیے جب ہم یہ الزامات لگاتے ہیں, جب یہ باتیں کرتے ہیں, اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے سب کی باتیں سنی ہیں, مجھے کوئی دلیل وہاں نظر نہیں آتی. یہ صرف جو اپنی خرابی ہے, جو ناکامی ہے پاور کے نظام کی, وہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش ہے. اس نظام کو درست کریں. ابھی آپ یہ بھی ضرور آپ کو جاننا چاہیے کہ ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں چوری ہے, اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا رہا. وہ آج بھی حکومت کی کمپنیوں پر وہ بوجھ ہے. اگر آپ وہ بھی ڈالیں گے تو آپ کا جو پر یونٹ کاسٹ ہے, جو 6 سے 8 روپے, مجھے پتہ نہیں صحیح رقم کیا ہے, 6 سے 8 روپے فی یونٹ وہ بھی بڑھ جائے گی. یہ بوجھ آج حکومت کی کمپنیاں برداشت کر رہی ہیں, جس میں پی ایس او ہے, او جی ڈی سی ہے, پاکستان پیٹرولیم ہے, سوئی ناردرن ہے, سوئی سدرن ہے. وہ بینک سے قرضے لے کر 20-22% سود پر یہ برداشت کر رہے ہیں. یہ نظام نہیں چل سکتا. تو آج الزامات لگانے کا, کل آپ نیب, آج آئی بی پی میں الزام لگانے کل کیا ہوگا؟ نیب کے کیس بنیں گے, کل ان کے افسران یہاں اس عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے. 1 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے, 2 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے, 3 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے, 10 سال گزر جائیں گے, پتہ چلے گا جی کسی کا قصور نہیں تھا. اور انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں آئے گی, اور جو آئے گی وہ بہت مہنگی آئے گی. تو یہ اپنے ملک سے دشمنی مت کریں. اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ علیحدہ نپٹا لیں, لیکن پاور نظام کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. مسائل کو دیکھیں کہ مسائل پیدا کیسے ہوئے. آئی بی کے کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں. شروع کے معاہدے مہنگے تھے, بعد میں سستے ہو گئے. آپ سولر کو لے لیں, ونڈ کو لے لیں, ہم نے 28 سینٹ تک آفر کیا ہے. 28 سینٹ کی بجلی, یعنی آج اگر آپ نے وہ ونڈ لگی ہوتی اس وقت تو یہ تقریباً 100 روپے کے قریب یونٹ ہے. لیکن جو بعد میں لگے ہیں وہ 18 سینٹ پہ بھی لگے ہیں, 11 پہ بھی لگے ہیں, 6 پہ بھی لگے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ حکومت نے پالیسی بدلی ہے. نیگوشیٹڈ کانٹریکٹس یہاں پر نہیں ہیں. آپ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے کہ سلمان شہباز نے کیا ہے, کسی اور نے کیا کیا, یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کون سا آئی بی پی کے کون مالک ہیں, کیا یہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہے, کس ریٹ پر ہے, کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا. یہ سب حقائق رکھ دیں. جہاں تک میری نالج ہے حکومت نے ایگریمنٹس بنائے, حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں, لوگوں نے لگائی. اتنی بات ہے جو میری نالج میں